السلام علیکم۔ میں آج جس انٹیلیجنس ایجنسی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، جسے را کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1968 میں جسے بنیادی طور پر چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا، جو طویل عرصے سے اپنے پڑوسی ممالک کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی توجہ پاکستان کی طرف مبذول کر لی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بھارت کے بڑھتے ہوئے سفارتی اقدامات در حقیقت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہیں، جس کا منہ بولتا ثبوت پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں تخریب کار سرگرمیاں، شرپسندوں کی تربیت اور مسلح افراد کو اسلحہ پرووائڈ کرنا شامل ہیں۔ چین کے ساتھ 1962 کی سرحدی جنگ میں بھارت کی ناقص کارکردگی کے بعد را کو بنیادی طور پر بنایا گیا، جبکہ انڈین ماہرین اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ را نے کچھ دہائیوں میں کچھ عرصے میں بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کیا، جس میں 1971 میں بنگلہ دیش کا قیام، افغانستان میں بھارت کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، شمالی مشرقی ریاست سکم کا ہندوستان سے الحاق، بھارت کے جوہری پروگرام کی حفاظت، سرد جنگ کے دوران افریقی آزادی کی تحریکوں کی کامیابی۔ در حقیقت ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان کے انٹیلیجنس بیورو کے ریٹائرڈ ہونے والے سربراہوں کی خدمات میں 1 سال کی توسیع دی۔ دونوں افسران ڈس انفارمیشن اور تخریب کے فن کے ماہر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے اندر نام نہاد بالاکوٹ حملوں کا ماسٹر مائنڈ بنانا، اس کے علاوہ انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف مہم چلانا، جس کے نتیجے میں اقوام عالم کو پاکستان میں تنہا چھوڑنا اور پاکستان کی FATF کی پریشانیوں میں اضافہ، ان دونوں افسران کی سازش کو قرار دیا جاتا ہے۔ ڈول کے سرپرست ہیں۔ خود اجیت ڈول نے پاکستان میں 11 سال تک خفیہ سرگرمیاں سر انجام دیں۔ یتیش یادو اپنی کتاب اے ہسٹری آف انڈین کورٹ آپریشن میں بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کی سرگرمیوں کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک آفیسر روندر سنگھ نے پیسے کے عوض CIA کی معلومات کو بیچا۔ قومی راز بیچے گئے، جس کے نتیجے میں CIA کو پہلے امریکہ میں پناہ دی گئی، لیکن جلد ہی اسے چھوڑ دیا گیا اور وہاں ایک نامعلوم سڑک حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس حادثے کا ماسٹر مائنڈ بھی را کو کہا جاتا ہے۔ در حقیقت سنگھ ظاہری طور پر مذہبی شخص تھا، جسے ہندو مذہبی کتاب بھگوتا گیتا کا عالم مانا جاتا ہے۔ در حقیقت را کا بہترین مقصد پڑوسی ممالک جیسا چین، پاکستان، سری لنکا، میانمار وغیرہ کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنا ہے، جو کہ براہ راست بھارتی وزیر اعظم کے دفتر کے تحت کام کرتا ہے۔ بھوشن، جو کہ انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں بطور سفارتکار کام سر انجام دے چکے ہیں، جنہوں نے نصف صدی تک ہندوستان کی اہم انٹیلیجنس ایجنسی را اور اسٹیٹ اسپیشل برانچ کے آفیسر کے طور پر کام سر انجام دیا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم کی زیر نگرانی ایک سیل را میں قائم کیا گیا، جو کہ CPEC چائنا اکنامک کوریڈور کو سبوتاژ کرنے کے لیے تھا، جبکہ مشرقی پاکستان میں سوزش کو ہوا دینا اور مشرقی پاکستان کا الگ ہونا، جس میں بھارتی اور دیگر ایجنسیوں نے مل کے کام کیا۔ اس کے علاوہ 29 مئی 1988 کو پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے اسلام آباد میں ایک را ایجنٹ گرفتار کیا، جس را ایجنٹ نے خفیہ ٹیلی فون ایکسچینج کے مقام کا انکشاف کیا، جو پاکستانی وزیر اعظم ضیاء الحق کی کالز کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ اس کا منہ بولتا ثبوت گلبشن یادو کی کہانی اس بات پر بہت زیادہ بولتی ہے کہ کس طرح بھارت اپنے حاضر سروس آفیسران کو پاکستان میں تخریب کاری، دہشت گردی کے معاملات میں انوالو ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کے زیر اہتمام ایک عالمی نیٹ ورک دریافت کیا گیا، جو پاکستان کے خلاف غلط معلومات پھیلاتا ہے، یہاں تک کہ باوقار ہندوستانی اخبارات بھی بعض اوقات ایسی رپورٹس یا مضامین شائع کرتے ہیں جو ریاستی سرپرستی میں ہونے والی غلط معلومات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جعلی خبروں کا پتہ لگانے کے لیے ہارورڈ کے معیار کا اطلاق ہونا ضروری ہے۔ ہارورڈ کا مشورہ ہے کہ ہر ایک کو پہلے پبلش کی ساکھ کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور پھر تمام ذرائع کا حوالہ دینا چاہیے۔ را کے کور آفیسر بشمول RK یادو اور B رمن بنگلہ دیش کی سازش میں ہندوستان کے ملوث ہونے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم اندرا گاندھی، پارلیمنٹ، را اور مسلح افواج نے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے مل کے کام کیا۔ یہ رمن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہندوستانی پارلیمنٹ نے 31 مارچ 1971 کو سازش کی حمایت کی اور اس کے خلاف قرارداد منظور کی، جنہوں نے اس بات کا انکشاف اپنی کتاب دا کو بوائے آف را ڈاؤن میموری لائن میں کیا، جس کے نتیجے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ را
واضح طور پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بنیادی کلیدی کردار کام سر انجام دیا